بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتابوں سے الجھتے ہیں انہیں کیا معلوم، جو کتابوں سے الجھتے ہیں انہیں کیا معلوم، استفادہ جو کرے ان سے وہ قابل ہو جائے، استفادہ جو کرے ان سے وہ قابل ہو جائے۔ سامعین حضرات، ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ ایک اچھی کتاب ہماری زندگی کو ہر اعتبار سے تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور اگر ہم میں اس بات میں ذرا بھی شبہ ہو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں علم کی تبلیغ کے لیے آسمان تک سے کتابوں کا نزول توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی شکل میں کیا۔ یہ باتیں، یہ نصیحتیں زندگی کے اصول و ضوابط سمجھانے کے لیے رب کریم نے جس حربے کو سب سے مفید اور کارگر جانا تو وہ کتاب ہی مولانا الطاف حسین حالی، جدھر کو زمانہ گھومے تم بھی ادھر کو گھوم جاؤ۔ تو اسی کوشش کے تحت میں نے آپ کے سامنے ایک کتابی سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کام کی ابتدا میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس واحد نور کے لیے خالق کائنات نے اس بزم گیتی، اس کوچہ حیات، اس دیار کی تخلیق کی کہ جن پر قرآن کا نزول ہوا، اور خود اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ ہم سب کائنات کی اس ہستی کے بارے میں سنیں کہ جس کے دیدار کی طلب میں اللہ کریم نے رجب کے مبارک مہینے میں انہیں جبریل کے ذریعے بلوا کر فرش سے عرش کی سیر ایک رات میں کروائی۔ آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے رقص و موسیقی، فلموں اور ڈراموں کو چھوڑ کر کچھ لمحے اس محبوب کی جلوہ سامانیاں بھی دیکھیں۔ اپنا محبوب تو سب کو اچھا لگتا ہے، اور رب کے محبوب کا بھی دیدار کریے کہ ہمیں اور آپ کو علم تو ہو محبوب ہونے کا اصل معنی و مفہوم کیا ہے، محبوب بننے کے معیار اور میزان کیا ہیں، اور خدا کا وہ محبوب جب نور البشر بن کر دنیا میں بھیجا جائے تو اس کی کون سی باتیں ہیں کہ وہاں حضرت آمنہ کو بیوگی میں بھی صبر دے جاتی ہیں۔ ہم بھی اس مقدس ذات پر اس ماہ رجب المرجب میں درود و سلام بھیجتے ہوئے اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں جس کا عنوان ہے در یتیم، اور جس کے مصنف ہیں جناب ماہر القادری علیہ رحمہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کوشش میں ابتدا تا آخر یوں ہی ساتھ برقرار رکھیں گے، اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کوشش میں لگے تمام لوگوں اور اس کتاب کی سماعت فرمانے والے تمام سامعین کے لیے اس عمل کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت اور خواب میں دیدار نبی نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ اطلاع دی تھی کہ میں نے ایک کتابی سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس کام کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ لکھی ہوئی کتاب ہے ماہر القادری علیہ رحمہ کی، اور کتاب کا نام ہے در یتیم۔ تو آج میں آپ کو اس کتاب کا پہلا باب سناتی ہوں جس کا عنوان ہے قربانی کی صبح۔ آئیے مصنف کی زبانی اس باب کا حال سماعت فرماتے ہیں۔ ستاروں کی بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ میں و انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و خنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشین سے بیدار ہونا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ ایک ہی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے، دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا، خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے، کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باز گنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نومشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں
بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر اور احساس کے بار نے اس کے پیونٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یک بار کی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاؤں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا۔ شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کے دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یکبار کی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاووں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی ذرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھاڑ دیکھنے لگے۔ دھاڑ تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً ذرے کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھاڑ تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں۔ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا ہے، آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیضوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شک ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔
پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی عزت پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا۔ بنو عامر کے محلہ میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے دریافت کیا۔ میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبھوتے ہوئے بولے۔ اتنا ہی نہیں، غسان اور سیمانہ کے بادشاہ اس کائنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس قضیے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ 2 ٹک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتے کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہیں اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر پہ رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کائنہ کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی۔ مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو، عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گردآلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی بدقوار مالا، ہاتھوں، پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراونا چہرہ، لال پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی، اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدحیتی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جدا وضاحت ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے، جس پر زیتون کا تیل ملا تھا، زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی نیم قد جھکا اور اکڑوں بیٹھ گیا۔ کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے، اور غیب کے نوشتے اس کی چشم بصیرت کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے۔ آپ کاہنہ کی طرف مخاطب ہو کر ان کے کہنے میں نہ آئیں، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جوں کا تو ظاہر کر دیں۔ اس پر کاہنہ نے کہا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پیلاہٹ نے اس تلطف آمیز کہے کو ڈراونا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری بھی پوری ہو سکتی ہے، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرہ ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دیے جائیں، منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرہ اندازی شروع ہوئی۔ قرے کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فک ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگیں، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبد المطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔
ہر طرف چوکھے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربہ کے قدح دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس نامور سردار قسی کی اولاد تھے جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قسی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے دادا قسی کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا محتمم بالشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے کو دہرایا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے میں و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھی۔ تو آئیے مصنف ماہر القادری کی زبانی ان کی کتاب کا یہ باب سماعت فرمائے۔ عبد المطلب کی ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش، وجی اور شکیل یہی عبداللہ تھے جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال بھبوکا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی اور وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی خاندان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بہت سی صبح مسکراتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اسی کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسے دیتی تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا ہے۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجھلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکا نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں؟ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کونی کا زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ اسنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، انہی کے دم سے مکہ کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے؟ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکے کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ عورتوں کی چہل چہل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ جوانان قریش کی رنگ رلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار تھی۔ ان کے ساتھی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جوان مردوں کی سی ترنگیں عبد المطلب کے اس شرمیلے فرزند میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں اور بطریقوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت اور بد توفیقی ہے۔ یہی تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہیں۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی، خشک، بے مزہ، لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس چمن میں بہار ہی نہیں آئی۔ عبداللہ ایک دن مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک
ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مرل خشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، بچپن، موزونیت، لڑکی سر سے پیر تک دلکشی اور رعنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی، رعنائیاں خود اقدام کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم ولولوں سے دہکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین مواقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوان کی ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانے کی التجائے ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دوشیزہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ خشیمہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا۔ مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قطع پڑھتے ہوئے بڑھ گئے، فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے، وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ اب تو مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کفگیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کی عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا 1-2 دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبد المطلب سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمرو بن حرس جرہمی نے بند کرا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابن جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے یہاں جواب بھیجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی، قریش کی بزم ناو نوش کو گرماتی، مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ اور متین، دوسرے لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ رؤوسہ قریش کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبے لمبے کرتے، کمر سے بٹی ہوئی رسیاں بندھی ہوئیں، ہاتھوں میں تلواریں، کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی، اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلابتو کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ ان گیتوں میں کعبے کی عظمت، قریش کے نسبی فخر، بو قبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی کے شعر میں قریش کی نبرد آزمائی کو بھی سراہا گیا تھا کہ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہیں کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے،
مگر آواز میں بلا کا سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے اور اس کے زیر و بم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقہ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ 2 تقدیروں کے ستارے مل گئے اور 2 زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئی۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئیں۔ اقبال مند بہو کا گھر والوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دی۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دولہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ مہتاب ہے، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت اور غیرت کے نمونے۔ ایک دوسرے کا جواب، اسے چھپاؤ اور اسے نکالو۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچیوں میں شوربہ بھرا تھا، اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے بھگو دی گئیں۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباقوں میں سرید نکالا گیا اور کئی عرب ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھیں۔ یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو یمن سے لوبان، نجور اور عطریات لے کر آیا تھا۔ ہاں جبھی تو یہ گوشت خوشبودار ہے، کہا۔ ابو قاریہ، اس ہڈی کو دیکھو، تلوار کی طرح تیز ہے۔ اس اونٹ کے باپ دادا شاید حدادی کا پیشہ کرتے تھے۔ نوجوان ہنسنے لگے۔ آہستہ بات کرو ولید، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، قمیہ کے بیٹے رضا کا شراب خانہ نہیں ہے۔ وقار اور متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبے کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کی منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا کہ طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج پیش خدمت ہے در یتیم از ماہر القادری کا 3 باب، شام کی شادی ہوئے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئیں، ترکش میں 30 قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، برائے ملک میں جانا ہوگا اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بند سفر کر جاتا ہے۔ عبداللہ، جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ سفر سنسان جنگلوں، پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا۔ یا ابن عبد المطلب، مدینے سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ ہی تلوار دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا۔ قزاقوں اور پٹ ماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی۔ فوٹو کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی، سنسان جنگلوں کی طرف جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا
تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہو؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا ہے، خیر اور خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں کے کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ عبداللہ جب مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خس پوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی باتیں ساتھ، یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبہ کے دربان، اور تم بات کاٹ کر انجان کہیں کی، تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے۔ اری نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی، لا تو بلکہ سب برکتیں تیرے حصے میں آئے، اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شیر کہنے لگے، عرب میں اس کا نام ہو، اور عکاظ اور ذوالمجد کے بازار اس کی قصیدوں سے گونج اٹھے۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں، جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمحل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں، مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئیں اور اس وقت تک عبداللہ کی اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہیں جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکہ کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم، افسردہ، جدائی کا غم لیے ہوئے، نمناک پلکوں کو کرتے کی دامن سے پوچھا لرزتے ہوئے ہاتھوں سے۔ عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔ بہت شکریہ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ سماعت فرمائیے کتاب کا وہ باب جس کا عنوان ہے مصنف کی زبانی اس باب کا حال سماعت فرماتے ہیں۔ آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھیں۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔
सुर्ख ऊंट, उसकी गर्दन में घंटी पड़ी हुई, खूबसूरत कजावा, पानी की वो छागल जिसका तस्मा मैंने अपने हाथों से बांधा था। और फिर वो कुरैश उन्हें बढ़कर आहलन बसाहलन कहेंगे और अब्दुल मुत्तलिब बेटे के लाए हुए दिरहमो दिनार खुशी खुशी गिनते होंगे। इसी इंतजार में कई महीने बीत गए। खुद अब्दुल मुत्तलिब को बेटे की तरफ से फिक्र लाहुक हुई। मालूम हुआ कि मदीने से शाम के वक्त काफिला आया है। काफिले वाले बहुत थके हारे हैं। सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खैर खबर देने के लिए आएंगे। मगर अब्दुल मुत्तलिब तलवार लेकर उठे। आने वालों से खुद जाकर मिले। उन्हें बताया गया कि अब्दुल्ला शाम से वापस होकर यसरब में ठहर गए हैं, बीमार हैं। जब हम चले हैं तो उनको बुखार था। आमना खुसर के इंतजार में दहलीज से लगी खड़ी थी कि यसरब से आए हुए काफिले वालों की ज़बानी कोई खैर खबर ज़रूर मिली होगी। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार नुमाया थे, मगर बहू को मुंतज़िर और निगरां पाकर उन्होंने दिल की गिरफ्तगी को छिपाना चाहा। कड़क कर बोले, "हुड, अब्दुल्ला को यूं ही सा बुखार आ गया है। सफ़र भी तो बहुत लंबा था। जवान आदमी का बदन थकान से यूं भी गर्म हो जाता है। फिक्र की कोई बात नहीं है। वहाँ अपने अजीज़ों में वो ठहरा हुआ है। यसरब के लोग बहुत मुतवाज़ा और दर्दमंद होते हैं। ईमानदारी में कोई कसर ना उठा रखेंगे। मैं कल सुबह हारिस को यसरब भेज दूंगा। वो अब्दुल्ला को अपने साथ ले आएगा।" अनकोट। शौहर की बीमारी की खबर पाकर आमना का कलेजा धक से होकर रह गया। वो बीमार हो गए, यसरब में है। ये अल्फाज उसके कान के पर्दों में चुभ कर रह गए। एक जबरदस्त धचका सा लगा। आंखें खुश्क थीं पर दिल रो रहा था। वो इसी हालत में टहलने लगी। गम के बोझ से वो दबी जा रही थी। रह रह के दसियों बीसियों वसवसे जहन में आते थे। उम्मीद बनती तो आंखें चमक उठती और आस टूटती तो चेहरे पर धुंधली छाइयाँ सी नमूदार हो जाती। उसके तसव्वुरात का एक पाँव दरिया में और दूसरा साहिल पर था। उम्मीदों की धूप छाँव से बीबी, सुहागनों और नई नवेली दुल्हनों को इस जमाने में गम न करना चाहिए। ये नाजुक दिन हंसी खुशी में गुजारने चाहिए। कनीज के इस कहने से आमना के चेहरे पर शर्म हया की सुर्खी दौड़ गई। मगर वो बीमार है, परदेस है। और आमना की बात पूरी होने से पहले कनीज झट से बोल पड़ी, "तो क्या हुआ? तंदुरुस्त आदमी ही तो बीमार हुआ करते हैं। इसमें दिल थोड़ा करने की क्या बात है? मेरे बड़े भाई बीमारी दूर करने का अमल जानते हैं। मैं उनके पास अभी जाती हूँ। उन्होंने यही मक्का में बैठे बैठे मंत्र पढ़कर यसरब की तरफ दिया तो चुटकी बजाते बीमारी जाती रहेगी। ला तो हब्बल उनकी सुनते हैं और इज्जा उन पर बहुत मेहरबान है।" अब्दुल मुत्तलिब लोगों के झगड़े चुकाने और ज़रूरी बातों में मशवरा करने के लिए दारुल नदवा चले गए। कनीज रोटियां पकाने लगीं। घर की दूसरी औरतें अपने अपने कामों में लग गईं। मगर आमना का दिल यसरब में पड़ा था। वही एक तसव्वुर, वही एक याद, पाकबाज औरत की दुनिया। शौहर के सिवा और कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए बाब के साथ। आज इस किताब के अगले बाब की जानिब चलते हैं, जिसका उन्वान है ज़ुहूर क़ुद्सी सुबह सादत। अब मुसन्निफ माहिरुल क़ादरी की ज़बानी इस बाब का हाल समाअत फरमाए। जिंदगी ख्वाब है और बहुत से ख्वाब सचमुच जिंदगी बन जाते हैं। हर किसी को ऐसे सच्चे ख्वाब दिखाई नहीं देते। बहुत से लोग ख्वाबों को तसव्वुरात की अफसाना तराजी और औहाम की बुदगरी बताते हैं, लेकिन अपनी अपनी वसअत फ़िक्र व ख़याल और दिलो निगाह की पाकीज़गी की बात है। बाज़ ख्वाब औहाम की शीशागरी से बुलंद होते हैं। हाल और मुस्तकबिल के बरज़ख की इस तरह मिसाली सैर कराई है कि आने वाले वाक़यात का अक्स आईना इदराक पर पड़ने लगता है। ये ख्वाब दूसरों की बेदारी से ज़्यादा सच्चे, कारआमद बल्कि मुक़द्दस होते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी हैं जो जागते हैं मगर उनके दिल सोते रहते हैं। अनफस व आफाक की निशानी में भी उन्हें हिदायत का कोई इशारा नहीं मिलता। माजी और हाल के वाक़यात की रस्तगाह से मुस्तकबिल की एक परछाई भी उनको नज़र नहीं आती। सारी ज़िंदगी बेखबरी में गुजर जाती है, मगर कुछ सईद रूहें आलम ख्वाब में भी बेदारी की नेमतों से बहरामंद होती हैं और मुस्तकबिल उनके सामने आप ही आप आ खड़ा होता है। आमना को ख्वाब नजर आने लगे, निहायत ही अजीब मुबारक ख्वाब।
کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یکبار کی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئے روئے سے سرد شعائیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہیں۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں، آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرا اور مشتری بنی جا رہی ہے۔ اے لو، ستارے زمین پر جھکائیں، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے، اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ ام معبد، اور یہ خنک ہوائیں، بعد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحر کی اٹکھیلیاں، در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہے، پر آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے، اور خوشبو کی لپٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھتے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لا پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں۔ بوڑھے قریش نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسہ کا معبود، زہیر کا حاجت رواں، قبیس کا بت اور خود میرا خدا، سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ خاک پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سے طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہیں۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، ام احمد، دعائے ابراہیم علیہ السلام مبارک۔ آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم علیہ السلام ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز، ام محمد، نوید مسیحا مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اسی لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس مژدے کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھل مل گئی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سے چمک رہی تھیں۔
سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ لا ریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں۔ چاند، سورج، کہکشاں، کوسے خزاں، پھول، غنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہیں، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ بول رہی ہے۔ عبد المطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے اور کسی سبب سے کھل کر نہ کہہ سکے۔ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولیں، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سما لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیتیں لفظوں میں کہاں سما سکیں گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ابن عبداللہ کہاں کریں اس ہاشمی نونہال کو؟ ایک خاتون نے دریافت کیا۔ اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں مان ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی ہو۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے سیر کو چلتے ہیں ماہر القادری کی سجائی اس دنیا کی جہاں سے حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار دل کی آنکھوں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ شروع کرتی ہوں کتاب کا وہ باب جس کا عنوان ہے تذکیر۔ کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابرہہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی، چند دکانیں ہیں، کچی دکانیں اور خاص پوش بھی۔ کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں۔ ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا صنف ملتا ہے، آٹا، چاول، ستو، نمک، زیتون کا تیل، کپڑا سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی۔ گاہک آتے ہیں، سودا لے کر چلے جاتے ہیں، دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ سنا تم نے عبید؟ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے 2 نام رکھے ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سانولی رنگت کے دکاندار نے کہا، بالکل نئے انداز کا نام ہے، میں انساب قریش کا ماہر ہوں۔ نہ صرف نسب نامے مجھے یاد ہے بلکہ عدنان کے حالات، مرہ کی زندگی، کلاب کی داستان حیات، لوی کے واقعات اور کسی کے کارنامے گن گن کر بتا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونٹ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا، کس قبیلے کے کتنے آدمی مارے گئے تھے۔ تمہاری اسی خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا۔ اس پر ماہر انصاب مسکراتا ہے، آدمی تو آدمی، میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں کہاں ہیں، اور یہ ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجد کے حاکم نے حرب کو کب اور کیوں دی تھی۔ یہی نہیں، کھجوروں تک کے نسب مجھے یاد ہے۔ ارے صاحب، آپ تو اس بحر بے قرار کے شناور ہیں، خطاب اس فن میں آپ کی برابری کرے تو کرے، اور تو کوئی مکہ میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا۔ سننے والوں میں سے ایک نے کہا، اور بوڑھے کے لہجے میں احساس فخر میں اور زور پیدا کر دیا، یہ جو مطالعے کا باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے، اس کی نسل کا سلسلہ قبیلہ طے کے اس نخلستان تک پہنچتا ہے جو معرکہ فجار میں اجڑ گیا۔
کہ کہو تو ملوک ہیرا کی داستانیں سنا دوں، کبتیوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کروں۔ چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی۔ تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی قریش کا نام سننے میں نہیں آیا۔ بالکل نیا نام، اچھوتا نام، مگر کتنا پیارا۔ اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھینچا جاتا ہے۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بڑھ رہا تھا، اس کام کرتے میں باتیں بھی سنتا جاتا تھا، کہنے لگا، میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئیے۔ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر ہنسمکھ، پیارا، ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کے نور نظر کے طلبے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہیں۔ میں کہتی ہوں عبد المطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ دارالندوا میں بھی آیان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہے۔ امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق پلٹنے والا ہے، اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ سب نے مل کر کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے معبود یعقوب کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا۔ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور میں نے اپنی داشتہ زہبا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو۔ ایک بوڑھا قریش جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی۔ خواب بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے بڑی بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کہ کبھی ہمت نہیں آ رہی، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر، عزا میرے دل کو سنبھال، یاد مجھ میں جرت پیدا کر۔ منات، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تیری خدائی کے جھنڈے کہیں چھپ نہ جائے۔ نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑو بیٹھتے ہوئے، کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو؟ ابو مرجان، بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آپ کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے۔ تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی، اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردان کی مفلوج ہوئی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جب ہی تو خواب و خیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ میں ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں۔ راستے میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی، اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے، پھر اس کی چھوٹی بہن نے رفا کا یہ شعر گا کر سنایا، دل کی لگی شراب ہی سے بجھتی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے۔ قریش کا ایک سردار جس کی داڑھی گھنی اور سر کے بال الجھے سے تھے، جب شعر شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی 2 شعر سن لیجئے۔ آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت باسعادت کا حال سن کر۔ عبداللہ بیابان میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے، کاش اس تک یہ بیان پہنچ سکتا۔ بنی ہاشم پہلے ہی سے مفخر اور محترم تھے، مگر ان کی جبین فخر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی ہے، یہ عزت قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ اے سنت مرحبا صدقتا یا ابن ام کی صدائیں گونجنے لگی۔ کا معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مراء الزہران ہے، جو عام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام ایس تھا۔ ایس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی، موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادت و مراقبے میں مصروف رہتا۔ سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
عبد المطلب کا بھی ایس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی ایس کے پاس پوتے کی ولادت کا مزدہ سنانے کے لیے پہنچے۔ ایس خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑ رہا تھا۔ آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب، ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ اے رب خانقاہ، ایک مزدہ لایا ہوں، خبر مسرت، آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے خبر ہیں، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ عبد المطلب نے امامے کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، کہو تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا۔ ایس بولا، عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا، حسین بچہ، انتہائی حسین، سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے۔ لوگوں کی مبارکبادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا۔ عبد المطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا، اس کا تم نے نام کیا رکھا؟ ایس راہب نے دریافت کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے عبد المطلب نے جواب دیا، اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 سبب سے پہچانا۔ یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، دوسرے ولادت دوشنبہ کے دن ہوئی، تیسرے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو عبد المطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی، کاش تم اس کا جاؤ جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، تب کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹتے رہیے۔ شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے کتاب کے آگے باب کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آمنہ بیوہ ہو گئی۔ بیوی آمنہ کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، ان کا سبھی چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر نار ہو جائے گا، پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا؟ میں شرما کر کہوں گی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے، قافلے تو مکہ سے شام جا جا کر کبھی کے لوٹ آئے۔ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یثرب میں بیمار ہو گیا تھا، تمہارے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا، اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑا چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی، اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی، میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی۔ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کہتا تھا کہ میرے پڑ لگ جائیں اور میں کیسے ہی یثرب پہنچ جاؤں۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہے کہ تنہا سفر نہیں کیا کرتی، ورنہ میں تیز ناقے پر سوار ہو کر یثرب پہنچ کر دم لیتی۔ حضرت آمنہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھیں کہ وہ عبداللہ یثرب سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یثرب سے مکہ آتے ہیں تو وہ 10 دن میں آن پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے، دروازے پر انہی کی پہچل میں سن رہی ہوں۔ یثرب سے قافلہ آ گیا، عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا، کیا کہا؟ قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے؟ آمنہ کی زبان سے گھرپ کر یہ لفظ نکلے۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گرد آلود، بال پریشان، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، امامے کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس حیرت کو دیکھ کر ہی آمنہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا۔ عرب ایچ ای پیچ سے بات کہنے کے عادی نہیں ہوتے۔ عبد المطلب آتے ہی بولے، آمنہ تو بیوہ ہو گئی، محمد یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2-2.5 مہینے ہوئے، کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے،
غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا۔ خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پاس پڑوس اور گھر باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کو رونے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابھر آئیں۔ خواتین قریش بیان کر کر کے رونے لگی، عبداللہ، تمہاری نکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہیں، اور تمہارے حسن و جمال کا شورا مکہ کی گلی گلی میں ہے۔ عبداللہ، فیاض عبداللہ، شریف اور عفیف عبداللہ، بنی ہاشم تمہاری جواں مرگی کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ ہائے مکہ کا چاند یثرب کی خاک میں چھپ گیا۔ حج کے لیے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی تواضع کرے گا؟ عبداللہ، تمہارے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسوؤں میں بھیگ رہی ہے۔ آمنہ کا سہاگ جڑ گیا، اس کا بیوگی دیکھا نہیں جاتا۔ با مصیبتاً بڑھتے غم سے اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی ہے، اور تمہارا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں، مسلسل ہچکیاں، جیسے شدت جذبات نے گویائی کا گلا گھونٹ دیا، اور اس سے زیادہ کہنے کی طاقت نہیں۔ انکوڈ۔ آمنہ خاموش تھی، سکتے کا علم جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئی۔ چہرہ سننا ہو، لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آج، اشکبار آنکھیں، جڑا ہوا سہاگ مامتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹتے رہیے۔